الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي ورواه ابن ماجه كذا في المشكاة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم فضربه برجله ثم قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اما بعد عزیز بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، تذکرہ چل رہا تھا ہمارا داماد مصطفیٰ جامع القرآن ناشر القرآن کامل الحیاء والایمان امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث کا آپ کی سوانح حیات، آپ کی زندگی پوری کی پوری اتنی شاندار اور باکمال گزری ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کا تذکرہ ایمان والوں کے لیے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب ہے اور مشعل راہ ہے۔ ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی جو زندگی تھی انفرادی، وہ بڑی شاندار اور بڑی باکمال تھی، اور ایک روایت کے مطابق اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن روایت صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے اندر حجت بن سکتی ہے، اس لیے کہ متعدد احادیث سے صحابہ کی عظمت اور شان معلوم ہوتی ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند سمجھا کرو. میرے صحابہ ستارے ہیں، ستارے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی زندگی کے پیچھے لگ جاؤ گے اور جس کی بھی زندگی کو تم اپنا لو گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. ہر صحابی کی انفرادی زندگی میں ہدایت چھپی ہے. آپ اپنا آئیڈیل صدیق اکبر کو بنائیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا مقصود اور اپنا ہدف بنا کر آپ کی زندگی کی انفرادیت کے ساتھ مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ میں صدیق جیسا بننا چاہتا ہوں. ہدایت یافتہ ہیں. آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور اپنا آئیڈیل ان کو تصور کر کے اپنا ہدف ان کو بنا کر ان کی زندگی کی انفرادیت کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. آپ ہدایت یافتہ ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنا آئیڈیل سمجھ لیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کے کارناموں کو اور ان کی انفرادیت کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ ہدایت یافتہ ہیں. علی ھذا القیاس جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، ہر صحابی کی زندگی کا انفرادی کارنامہ اتنا شاندار اور باکمال ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی بھی صحابی کو اپنا مقتدا بنا کر، اپنا پیشوا بنا کر اور اپنا معیار زندگی بنا کر اس کے پیچھے لگ جائے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہوگا اور اللہ اس سے ویسے ہی راضی ہوگا جیسا کہ اس صحابی سے خدا راضی ہوگا. یہ معنی ہے اس حدیث پاک کا کہ الصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کے پیچھے بھی لگو گے تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. تو ایک صحابی کی انفرادی زندگی شاندار ہے. اس لیے حب صحابہ یہ رحمت اللہ ہے. صحابہ سے محبت یہ ایمان کا جزء لازم ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آنے والے دوروں میں جو صحابہ کے اوپر تبرہ ہونا تھا اس کی خبریں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی. اس لیے آپ نے اپنے زمانے مبارک کے اندر ہی صحابہ کی عظمت و شان کی حفاظت اور صحابہ کی عزتوں کی ناموس کی حفاظت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبوں میں مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے کے اندر امت کو متنبہ فرمایا. اور یہ بات ساری دنیا کے خطبوں کے اندر بروز جمعۃ المبارک پڑھی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا وفی روایہ لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ میرے صحابہ کے بارے کے اندر اللہ سے خوب ڈرتے رہنا. صحابہ کے بارے میں تمہارے اندر ڈر ہونا چاہیے. صحابہ کے بارے میں تمہیں محتاط ہونا چاہیے. ڈر کا کیا معنی؟ صحابہ کے بارے میں محتاط بنو، بے احتیاط نہ بنو. تمہارا قلم صحابہ کے بارے میں بے احتیاط نہ ہو، تمہاری زبان صحابہ کے بارے میں بے احتیاط نہ ہو. تم صحابہ کے بارے کے اندر کوئی زبان سے لفظ نکالنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم کس انسان کے بارے میں یہ لفظ کہنے لگے. یہ ہے معنی اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں، میری جماعت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، بے احتیاط مت ہونا. شیطان صحابہ کے بارے میں ہمیں بے احتیاط بنائے گا، ہمارے قلم کو بے احتیاط بنائے گا، ہماری تقریر کو بے احتیاط بنائے گا، ہماری تصنیف کو بے احتیاط بنائے گا، ہماری تحریر کو بے احتیاط بنائے گا. وہ ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بارے میں، صحابہ کے بارے کے اندر بے احتیاط رویہ ہمیں اپنانے پر مجبور کرے گا. اور بہت سارے لوگ باوجود مسلمان ہونے کے خطا کھا گئے، بڑے بڑے
مفکر اسلام جو اپنے آپ کو کہلوایا کرتے تھے فتح کھا گئے، دھوکہ کھا گئے، اور صحابہ کے بارے میں بے احتیاطی تحریریں لکھ کے چلے گئے جو آگے والے لوگوں کے لیے فتنہ بن رہی ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں ہماری زبان، ہمارا قول، ہمارا قلم، ہماری کوئی بھی تحریر کسی بھی صحابی کے بارے کے اندر غیر محتاط نہیں ہونا چاہیے۔ اور کوئی بات مشکل آ جائے جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ان مواقع میں بھی اس کی بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر جو تعویل ہو سکتی ہے وہ اختیار کی جائے گی، جس سے لوگوں کے دلوں میں عظمت صحابہ کی کمی نہ آئے، تعویل کا وہ راستہ اختیار کیا جائے گا۔ جیسا کہ بہت سارے موقعوں پر علماء دیوبند، اکابرین امت، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارا سرمایہ، انہوں نے جب صحابہ کے اختلافات کو رکھا ہے تو صحابہ کے اختلاف کے رکھنے کے اندر اس بات کا پورا اہتمام کیا ہے کہ وہ تعویل رکھی جائے، وہ تعویل پیش کی جائے جس میں صحابہ کی عظمتوں کی اور عزتوں کی پوری حفاظت ہو سکے۔ اس لیے کہ حضور کا فرمان ان کے سامنے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے بعد ان کو تم طعن کا، لعنت کا اور اعتراض کا نشانہ مت بنانا، میرے صحابہ کو تم اعتراض کا نشانہ مت بنانا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے فلانے کو خلافت دے دی، فلانے نے فلانے کو دے دی، فلانے نے فلانا گورنر غلط بنا دیا، اور فلانا بیت المال کے بارے کے اندر، مال غنیمت کے بارے میں غیر محتاط تھے، یوں تھا اور یوں تھا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں صحابہ کے بارے میں کرنا خطرناک ہے۔ ایک مصری بدماش تھا، میں اپنے زبان میں اس کو بدماش کہہ رہا ہوں، حدیث کے اندر تو لفظ بدماش نہیں آیا ہے، لیکن صحابہ کے بارے کے اندر جو بھی بے احتیاط ہوتا ہے ہماری نظر میں وہ ایمان میں کم ہے، ہم اس کو بدماش مانتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں جو بھی غیر محتاط ہوگا اس کے بارے میں ہماری رائے ہے، میری بندے کی رائے ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر غیر محتاط زبان استعمال کری، حضرت عبداللہ ابن عمر کی مجلس میں آ گئے، مصر کا تھا رہنے والا، کہنے لگا یہ وہی عثمان ہے جن کی تم تعریفیں کرتے ہو جو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے میدان جہاد سے، اور کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جنگ احد سے بھاگے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ عثمان جنگ احد سے بھاگے تھے۔ کیا یہ وہی عثمان ہے جن کی تم تعریفیں کرتے ہو جو جنگ بدر کے اندر مجاہدین کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے؟ جنگ بدر میں حضرت عثمان نے شرکت نہیں کی تھی، یہ وہی عثمان؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، اسلام کا سب سے پہلا اور مشکل ترین معرکہ جنگ بدر کا ہے، یہ وہی عثمان ہے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو بڑا خوش ہو گیا، اور بھی اعتراضات کیے تھے، میں آپ کو بطور مثال کے 2-3 میں نے بتائے، 2 عرض کی آپ کے سامنے، تو بڑا خوش ہو گیا، یعنی خوش اس بات پہ ہوا کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے جید انسان، صحابی رسول اور جید علماء میں، جید مفسرین میں شمار ہوتا ہے جن کا ان سے اس مصری کو تائید مل گئی حضرت عثمان کے خلاف۔ بہت خوش ہو گیا کہ حضرت عثمان نے بھی کہہ دیا ہاں بدر میں یہ شریک نہیں ہوئے ہیں، احد سے حضرت عثمان بن عفان بھاگے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تو بڑا خوش نظر آتا ہے میرے جواب پر،
کہنے لگا میں کیوں نہ خوش ہوں، آپ وقت کے بہت بڑے انسان ہیں اور آپ نے میری باتوں کی تصدیق کی ہے، اب مجھے بات کو آگے چلانے میں مدد ملے گی۔ کہ بھائی عبداللہ ابن عمر بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بات کو آگے چلانے سے پہلے ذرا سا تفصیل اس کی سن لے۔ تو تفصیل نقل کرتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی غزوہ بدر میں ہوئی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو تیار کیا تو سارے اپنی جان لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت عثمان بھی صحابہ کی طرح، عام مجاہدین کی طرح، عام صحابہ کی طرح حضور کے ساتھ اس سفر کے لیے تیار ہو کر تشریف لے آئے اور ہم سفر ہونے کے لیے آ گئے آقا کے ساتھ۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت عثمان پر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان تمہارا بھی ہمارے ساتھ سفر میں جانے کا ارادہ ہے، حالانکہ میری بیٹی رقیہ جو تیرے نکاح میں ہے وہ شدید علیل ہے، ہم سب نکل رہے ہیں، اگر تم خاوند بھی نکل جاؤ گے ہمارے ساتھ تو رقیہ کو پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں، میری لبتے جگر ہے، میری چہیتی بیٹی ہے۔ تو اے عثمان، اللہ کے پیغمبر تمہارے کو یہ حکم کرتے ہیں کہ تم میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے یہاں رک جاؤ، اور بے شک تمہارا رکنا غیر حاضری شمار نہیں کیا جائے گا، تم مجاہدین بدر میں شمار کیے جاؤ۔ تو صحابہ جب 313 نکلنے لگے تو حضرت عثمان بن عفان کو امر رسول کی وجہ سے، آرڈر رسول کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک، دیکھیے لوگ بات چلاتے تو کس طرح بغیر جانے چلاتے، مصری کہہ رہا ہے اور بات چلا رہا ہے کہ حضرت عثمان اس وقت مسلمان تھے اور بدر کی پہلی لڑائی تھی اور اس موقع پر کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان پیچھے کرنے والا نہیں تھا اور حضرت عثمان اس لڑائی میں پیچھے رہے، بات یہ چلا رہے اور پورے مصر میں گشت کر رہا ہے، اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔ یہ کہتے کہتے مدینہ بھی آ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب جواب اس کو دیا ہے تو اس میں یہ تفصیل بتائی ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ علیل کی بیمار تھی اور بیماری اس نوعیت کی تھی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو چلا تھا کہ میری بچی بچے گی نہیں، لیکن اسلام کا تقاضا کتنا بڑا تھا کہ اس حالت کے باوجود بھی آقا نامدار تشریف لے گئے، رکے نہیں اپنی بیٹی کے عذر کی وجہ سے۔ باقی ایک بات میں اور اس کے ساتھ جوڑتا چلوں، رہ نہ جائے کہ لوگ اس سے دلیل بنا لیتے ہیں کہ جی اگر بیوی بیمار ہے تو نکلنے کی ضرورت نہیں، اماں بیمار ہیں تو جانے کی ضرورت نہیں، ابا بیمار ہیں تو جانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو جی حضور نے بھی تو حضرت عثمان کو روک دیا تھا، وہ حضور نے حضرت عثمان کو جس خاتون کے لیے روکا تھا، خدا کی قسم نہ ہماری اماں اس درجے کی نہ ہماری بیٹی اس درجے کی۔ خواہ مخواہ اپنے دماغ کے اندر یہ خلل لانے کی کوشش نہ کرے کوئی۔ حضرت رقیہ کے برابر ہے تیری والدہ، یا تیری بیوی کا مقام حضرت رقیہ کے برابر ہے۔ اس طرح تو پھر کسی بھی مرد کے لیے دوسری شادی کرنا جائز نہ ہو ایک بیوی کی موجودگی میں۔ کیا آقا نامدار نے فرمایا تھا کہ علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تو دوسرا نکاح نہ کرنا، اس لیے کہ تیرے دوسرے نکاح کرنے سے میری بیٹی کو تکلیف پہنچے گی اور میری بیٹی کی تکلیف براہ راست محمد عربی کی تکلیف ہے۔ کہیں تو ہر بات بول سکتا ہے اپنے داماد کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو دوسری شادی کرنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے علی کے لیے دوسری شادی کی گنجائش نہیں۔ اور پھر حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی حیات میں واقعاتاً نکاح دوسرا نہیں کیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی بھانجی جن کا نام حضرت زینب ہے، آپ کی بھانجی امامہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی نواسی تھی، حضرت زینب کی صاحبزادی امامہ، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے بعد میں نکاح کیا۔ خود حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا تھا موت سے چند لمحات قبل کہ اے علی اگر میرے بعد آپ نے نکاح کرنا ہو تو میری بھانجی امامہ سے کر لینا، اس لیے کہ وہ
تم کو میری جیسی نظر آئے گی، اس کو تم میرے جیسا پاؤ گے۔ اس لیے کہ حضرت زینب کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ کو حضرت فاطمہ نے پرورش کیا، پالا تھا، تو چونکہ پالنے والے کے اثرات اولاد میں آیا کرتے ہیں، جس کی جو پرورش ہوتی ہے اس پرورش کرنے والے کے اخلاق کا براہ راست دینداری کا اثر بچوں میں پڑا کرتا ہے۔ ماں اگر دیندار ہے تو اس کی اولاد دیندار بنے گی، یاد رکھیے گا، اور اگر ماں بے دین ہے تو اللہ کی قسم اس کی اولاد بے دین بنے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ پاک کسی اولاد کی اس کے بغیر بھی حفاظت فرما لے، لیکن عام سنت اللہ اور عادت اللہ یہی ہے کہ جیسا پالنے والے کا اخلاق ہوا کرتا ہے نیچے والوں کے اندر وہی چیز منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے پرورش کی تھی نا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ علی میرے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا، اس کو تم میرے جیسا پاؤ گے، اسی کی پرورش انہوں نے کی، بعد میں بہرحال نکاح ہوا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کو پھر بہت ساری دلیلیں نکل آئیں گی اپنے آپ کو بہت سارے احکامات سے بچانے کی۔ تو ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے اور ہر بیوی اپنے خامد سے یہ کہہ سکتی ہے دیکھو مجھ پر سوتن نہ لانا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حضرت علی سے کہ میری بیٹی فاطمہ پر دوسری عورت مت لانا اس کی حیات کے اندر، اس لیے کہ اس سے میری بیٹی کو دکھ پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، اور میری بیٹی کی تکلیف براہ راست میری تکلیف ہے۔ تو پھر سب کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا؟ تو ہم ان کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ کی بیٹی محترم، آپ کی بیٹی عزت والی، میری عزت، آپ کی عزت، آپ کی بیٹی کا مقام بے شک، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے سسر جی کہ آپ کی بیٹی کا مقام فاطمہ کا مقام نہیں ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کے برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے روکا۔ پھر ایک یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ایک ہے خود سے رکنا اور ایک ہے بڑوں کا مشورے سے آپ کو روک دینا۔ اگر بڑے مشورہ کر کے روک دیں گے تو وہ رکنا جائز ہو جائے گا اور اس رکنے میں نقصان نہیں ہوگا، اور اگر خود سے ارادہ بنا کر رک گیا تو اس میں براہ راست نقصان ہے۔ حضرت عثمان نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تیار ہو گئے، تیار ہو کر مجاہدین کے ساتھ جانے کے لیے پورا سامان باندھ لیا اور مکمل تیاری کر کے آ گئے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان پیچھے رقیہ کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا تمہیں رکنا پڑے گا، اس کے لیے تم خامد ہو، تم میری بیٹی کی تیمارداری کے واسطے رک جاؤ۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نفاذہ رک گئے، باوجود اس کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ آپ کو پیچھے رہنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، آپ غیر حاضر نہیں ہیں، اور آپ کا مال غنیمت میں سے جیسے مجاہدین کا حصہ ہوگا آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ چنانچہ جب بدر فتح ہوا اور اس کے بعد مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے حصے لگائے ہیں تو براہ راست حضرت عثمان کا حصہ بھی لگایا۔ حضرت عثمان موجود نہیں ہے، حصہ لگایا، تو کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے؟ ایک وہ آدمی جو غیر حاضر ہے جیسا کہ وہ مصری کہہ رہا ہے، پھر بھی آپ نے ان کو ایک مجاہد تصور کرتے ہوئے ان کا حصہ دیا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ غیر حاضری بامر مجبوری تھی اور یہ اجازت سے تھی، بلکہ اجازت سے کیا آرڈر سے تھی، آقا کا آرڈر تھا آپ کو رکنا ہے۔ تو یہ بات مصری سے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہی کہ ٹھیک ہے بدر میں نہیں تھے لیکن نہ ہونے کی وجہ بھی سمجھ لو، اس لیے بات چلانے سے پہلے سوچ لینا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا قوی اور شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو ہم غیر حاضر نہیں کہہ سکتے، ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت عثمان بدری صحابہ میں شریک ہیں، اور حضرت عثمان کا تو میں کیا عرض کروں کہ وہ مقام ہے کہ بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود بھی اتنے بڑے مقام کے مالک تھے کہ جناب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان فرمائی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی جو جھوٹی خبر ہو گئی تھی
اس کے اوپر جو صحابہ سے بیعت لی ہے، تو آپ نے عثمان پر بدری صحابہ کو قربان کرنے کی بیعت لی تھی کہ تم سارے کے سارے مجھ سے بیعت کرو کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے خون کا، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو بدری صحابہ کو اللہ کے نبی عثمان پہ قربان کروا رہے ہیں۔ پھر جہاں تک احد کی بات ہے کہ حضرت عثمان احد سے بھاگ گئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ احد سے بھاگنے والے عثمان نہیں تھے صرف، بلکہ تمام ہی صحابہ کے پیر اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک نظام چلا تھا کہ چونکہ حضور کی ایک بات کے اندر خلاف ورزی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل الرمات ایک ٹیلا ہے میدان احد کے اندر، ایک بہت بڑا ٹیلا ہے، اس کا نام جبل الرمات ہے، اس پر 50 صحابہ کو مقرر کیا ایک کمانڈر کے تحت کہ تم یہاں پر نگرانی کرنا عقب سے حملہ کرنے والوں کی، کہ پیچھے سے آ کر ہم پر کوئی حملہ نہ کرے، اور تم نے یہاں پر جمے رہنا ہے، اور دیکھو کسی نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، کسی قیمت پر نہیں ہٹنا، کچھ بھی ہمارا حال ہو جائے میدان کے اندر ہماری مدد کو نہیں اترنا، جو بھی حال ہو جائے یہاں جمے رہنا۔ اللہ کی شان یہ کہ احد کے اندر جنگ شروع ہوئی اور ابتدائی حملے کے اندر صحابہ کو اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمایا، مشرکین مکہ کے پیر اکھڑ گئے، انصاروں نے پھر جو ہے میدان کو چھوڑ کے جو بھاگنا شروع کیا، تو زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، تو سارا سامان وامان چھوڑ کے بھاگ رہے، تو مجاہدین نے ان کا پیچھا کیا، تعاقب کیا اور سامان مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو وہ جبل الرمات کے اوپر جو 50 صحابہ موجود تھے، ان صحابہ نے اپنے امیر سے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، میدان فتح ہو چکا ہے، اور ہم بھی جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہذا ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی مال غنیمت کو جمع کریں، تو لہذا آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ تو امیر نے یہ کہا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو یہاں جو کھڑا کیا ہے تو یہاں سے سرکنا نہیں، ہلنا نہیں کسی بھی حال میں۔ تو صحابہ نے کہا کہ امیر، حضور کی مراد اور منشا جنگ کے ختم تک کی تھی، جنگ ختم ہو گئی ہے، لہذا یہاں پہ رکنے کی کوئی حاجت بظاہر نہیں ہے۔ تو آپس کے اندر رائے اختلاف ہوا، اختلاف رائے کے اندر اکثر نے یہ اجتہاد کیا کہ حضور کی جو مراد اور منشا تھی وہ صرف جنگ تک کی تھی، لہذا پیچھے کی طرف سے، عقب کی طرف سے کسی کے حملہ کرنے کا امکان ہی نہیں ہے، دشمن تو بھاگ چکا ہے، لہذا یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ وہ امیر کی اجازت کے بغیر وہ ٹیلے سے نیچے اتر آ گئے اور بھاگ گئے۔ 6-7 صحابہ امیر کے ساتھ رہ گئے کہ نہیں، امیر صاحب اگر منع کر رہے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے۔ بس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے جب دیکھا کہ وہ جبل الرمات کا ٹیلا خالی ہے، چند وہاں پر آدمی موجود ہیں، وہ بھاگتے بھاگتے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے دور سے گھوم کر آئے، اور آنے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر آئے اور پیچھے سے حملہ کیا اور ان سب کو شہید کیا۔ اور وہاں سے جب میدان میں اترے ہیں تو صحابہ آگے کی طرف تھے اور پیچھے سے ان کی پشت تھی، تو پیچھے سے جب حملہ ہوا اور اس حملے کا جو شور اور ہلہ مچا ہے، تو وہ جو مشرکین بھاگ رہے تھے وہ پلٹے، یہاں سے انہوں نے تو درمیان میں آ گئے۔ اب درمیان میں اگر کوئی آ جائے تو وہ پھنس جاتا ہے، تو دونوں طرف سے جو تلواریں چلی مسلمانوں کے اوپر، تو بڑے بڑے جیت صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، 70 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے۔ خدا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شدید زخمی ہو گئے، اور کسی ملعون نے، منافق نے، کسی نے یہ آوازہ اٹھا دیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بس جب حضور کی شہادت کی خبر پھیلی ہے میدان کے اندر، تو صحابہ کے قدم اکھڑنا یقینی بات تھی، تو بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، تو سارے کے سارے صحابہ سوائے چند ایک کے دائیں بائیں ہو گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس طرف جاتا ہے، کوئی اس طرف جاتا ہے۔ تو اس میں تو بڑے بڑے جیت صحابہ جو بدری صحابہ تھے، جو بدر کے اندر حضور کے ساتھ جمے ہوئے تھے، ان سارے صحابہ کے پیر اکھڑ گئے۔ تو اس میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، تو
تو سارے صحابہ جب اکھڑے ہیں اور ان کو اکھاڑا اللہ نے تھا، چونکہ اللہ تربیت کر رہے تھے براہ راست. انبیاء علیہ الصلوات والسلام کی تربیت براہ راست اللہ کرتے ہیں، اور صحابہ کی تربیت نبی کے سامنے براہ راست اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے اور نبی کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، اور نبی کے ایک ایک فرمان کی عظمت اور اس کی اہمیت اللہ صحابہ کے سامنے اس کو اہمیت کے ساتھ اللہ پاک اجاگر فرماتے ہیں. اس کے لیے یہ سارا انتظام ہوا تھا کہ اللہ نے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے اور شجاع لوگوں کے اللہ نے پیر اکھڑوا دیا. اس کے بعد جناب میدان سارا کا سارا دائیں بائیں ہو گیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی. پھر اس کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر 4 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس کے اندر کہیں افہام ہے، کہیں تفہیم ہے، کہیں پہ سرزنش ہے، کہیں پہ صحابہ کے لیے ڈانٹ ہے، اور کہیں پہ ہمدردی کے بول ہے، کہیں پہ تھوڑا سا روٹھا ہوا انداز ہے، اور کہیں پہ تھوڑا سا اپنائیت کا انداز ہے. ایسا ملا جلا انداز اللہ پاک لے کے چلے ہیں کہ اگر چند رکوع غزوہ احد کے متعلق جو اللہ پاک نے نازل فرمائے آل عمران کے اندر، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کسی محبوب ترین شخص سے کوئی آدمی گلا شکوا کرتا ہے. ایسے محبت کرنے والوں سے کوئی گلا شکوا کرتا ہے نا تو کچھ تھوڑا سا روٹھا ہوا انداز دکھاتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ میرا روٹھا ہوا انداز کچھ زیادہ ہو گیا ہے، کہیں یہ برائی نہ مانا جائے، تو اس کے بعد تھوڑا میٹھا انداز آ جاتا ہے، پھر اپنائیت کے بول آتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا غم اور غصے کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سنبھالا جاتا ہے. اس انداز کے اندر اللہ نے صحابہ کی پوری کارگزاری کو نقل کیا، اور سب کچھ کو نقل کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کو کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ ان سے تعارض نہ فرمائیں اور آپ ان پر ناراض مت ہوں. یہ سب کچھ جو ہوا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنی طرف سے معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان کو معاف کر دیں. آخری سمیٹا جو ہے پوری بات کو قرآن نے جو سمیٹا ہے وہ اس پر سمیٹا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بدری صحابہ تھے، اور تمام صحابہ کے پیر اللہ نے اکھاڑ دیے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے، اور تربیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی. اس میں ڈانٹ بھی ہے، اس میں پیار بھی ہے، اس میں غصہ بھی ہے، اور اس کے اندر ہمدردی بھی ہے. اس میں سب کچھ کو کرنے کے بعد آخر کار من جانب اللہ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا وہ یہ فیصلہ آیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو اے مصری تو یہ بتا کہ جس قصور کو اللہ پاک اپنے بندے کے معاف کر دے، تو کون ہے اس قصور کے ساتھ کسی کو عیبدار بنانے والے؟ اس لیے ہمارے نبی کا فرمان ہے، بھائی یہ بڑی محتاط بات ہے، یاد رکھا کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی عیب کے ساتھ آراستہ تھا، کسی عیب کے ساتھ متصف تھا، کوئی گناہ کا کام کر رہا تھا اور گزری اس کی زندگی اس گناہ کو کرتے کرتے، بعد میں اللہ نے اس کو ندامت عطا فرمائی اور اس نے اس سے توبہ کر لی، اور توبہ بھی سچی اور پکی کر لی، اور اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیا. اس کے بعد اگر کسی مسلمان نے اس گناہ کے ساتھ اس کو عار دلایا، اس کے بعد کسی مسلمان نے اس گناہ کے ساتھ اس کو عار دلایا، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اتنا جلال کھاتی ہے، اللہ پاک کی غیرت کو اتنا جلال آتا ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات کی، اپنی بڑائی کی، اپنی عرش کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کو اس بات کے ذریعے سے عار دلایا ہے جو گناہ، یہ جو عیب چھوڑ چکا تھا، تو میری عزت و جلال کی قسم ہے اے بندہ جب تک تجھ سے میں یہ کام نہیں کرا لوں گا، خدا کی قسم تجھے موت نہیں آئے گی، تجھے موت نہیں دوں گا جب تک کہ وہ کام تجھ سے نہیں کرا لوں گا. تو حضور نے فرمایا کسی ایسے مسلمان کو جس نے کوئی کام کر کے چھوڑ دیا تھا، بعد میں کسی نے اس کو عار دلایا، تو عار دلانے والا جب تک اس برائی میں مبتلا نہیں ہوگا اللہ اس کو موت نہیں دے گا. بڑی نازک بات ہے. کسی کو چور مت کہو، کسی کو ڈاکو مت کہو، کسی کو زانی مت کہو، کسی کو شرابی مت کہو. ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ پاک سے ایسی معافی مانگی ہو کہ اللہ نے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا ہو، اور بعد میں آپ اس کو اس گناہ سے عار دلاویں، پھر اللہ عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ جب تک تو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا تجھے موت نہیں آئے. اس سوائے مسلمانوں کے بارے میں زبان محتاط ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے بارے کے اندر ہمارا پہلو احتیاط کا ہے اور عظمت صحابہ کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے.
تو حضرت عثمان بن عفان کے جو سوانح حیات ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے سے ہماری چل رہی ہے. میں نے آپ کو ان کی تاریخ بتائی تھی. ان کی شہادت کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے گھیرے میں لے کے محاصرہ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا. حالانکہ چند 100 بلوائیوں کے لیے ان کو شہید کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. سارے صحابہ حضرت عثمان پر نچھاور تھے. حضرت عثمان کے بعد بار بار گھر میں آ کر اجازت دے رہے کہ آپ کہیں تو ان کو ابھی ہم سب کو دائیں بائیں کر دیتے ہیں, سب کو مٹا دیتے ہیں, ان کو سب کو ختم کر دیتے ہیں. 300-400 بلوائیوں کا خارجیوں کا کام تھا جنہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا اور ان کو جو ہے 40 دن تک ان پہ پانی بند کیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسے رسول کے اوپر تو 10 دن پانی بند ہوا ہے. حضرت عثمان کے اوپر 40 دن تک پانی بند ہوا ہے. 40 دن تک گھر کے اندر پانی نہیں گیا ہے. اور اللہ نے بھی وہاں اپنی قدرت دکھائی ہے کہ میں اگر کسی بندے کو بغیر کھلائے پلائے بھی زندہ رکھنا چاہوں تو میں اس پر قادر ہوں. 40 دن تک حضرت عثمان نے پانی نہیں پیا اور اللہ نے ان کو زندہ رکھا. کشمیر میں جو زلزلہ آیا اس زلزلے کے اندر 15 20 دن کے بعد زندہ ایسے افراد کو نحیف حالت میں نکالا گیا جو 15 دن اور 17 دن اور 25 دن سے اس ملبے تلے جو ہے دبے ہوئے پڑے تھے اور زندگی ان میں باقی تھی. اور 18 دن کے بعد وہ نکلے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو حیات دی ہے اور وہ دوبارہ زندہ سلامت ابھی دنیا میں موجود ہے. تو شک نہیں کرنا چاہیے یہ کیسے ممکن ہے. حیات اللہ کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں بولو بھائی؟ موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. عزت و ذلت کے مالک اللہ کی ذات ہے. کامیابی اور ناکامی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے موت کے نقشے بنا کر اس کے اندر حیات نکال کے دکھائے اور اللہ چاہے حیات کے سارے نقشے موجود ہوں. اللہ اس کے اندر کسی کو موت دینا چاہے سارے موجود ہوں اور سارے اپنے سارے تجربات لگا دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذرا بچا کے دکھاؤ, تم اپنے مردہ کو بچا کے دکھاؤ. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. آؤ تم بچا کے دکھاؤ, اللہ مار رہا ہے. تمہارے سارے ڈاکٹر موجود ہیں, تمہارے سارے اطباء موجود ہیں, ساری دوائیاں موجود ہیں, سارے انجیکشن موجود ہیں اور سارا کا سارا بچانے کا سامان موجود ہے. اور باپ کی چاہت پوچھو کہتا ہے بچ جائے, ماں کی چاہت پوچھو کہتی ہے بچ جائے, خادم کی چاہت پوچھو وہ کہتا ہے کہ بچ جائے, بیٹوں کی چاہت پوچھو وہ کہتے ہیں بچ جائے. خاندان سارا کا سارا ICU کے آگے جمع ہے کہ پوچھو کیا چاہتے ہو. ہر آدمی کی چاہت یہ ہے بچ جائے. ڈاکٹروں سے پوچھو کیا کر رہے ہو, کہا جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام دوائیاں لگا دی گئی ہیں, سب کچھ ہوتا گیا ہے. حتی اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم بندے کی جان لینے کے لیے اس کے حلقوم پر آتے ہیں, اس کے شہ رگ کے پاس آتے ہیں اور ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی جان کو نکال رہے ہوتے ہیں, تو بتاؤ تو صحیح کس میں طاقت ہے. سارا خاندان, سارا قبیلہ, سارے گھر کے افراد اور تمام اطباء اس بات کے اوپر زور لگا رہے ہیں کہ بندے کو مرنے نہ دیا جائے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ مارنا ہے. سارے چاہ رہے ہیں کہ جان نہ نکلے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جان نکلے, تو اللہ کا فیصلہ غالب ہوتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ پاک سب کے سامنے انسان کی روح کو کھینچ لیتے ہیں اور سارے کے سارے وہاں تڑپتے رہ جاتے ہیں, روتے رہ جاتے ہیں, جھاڑے مارتے رہ جاتے ہیں. کسی کی بات اللہ چلنے نہیں دیتے. اللہ پاک اپنے فیصلوں میں ایسے غالب ہے. تو بولو بھائی اللہ بغیر کھلائے پلائے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. اللہ بچانے والا ہے اور اللہ بچا کے دکھاتا ہے. 40 دن تک حضرت عثمان بن عفان کا پانی بند ہے, دانا بند ہے, کھانا بند ہے اور حضرت عثمان نے یہ 40 دن روزے رکھ کے گزارے تھے. نہ سحر کے لیے کچھ ہوتا تھا, نہ افطار کے لیے کچھ ہوتا تھا. بڑی مشکلوں سے کوئی ایک آدھ مشکیزہ پانی کا پہنچا جس سے کچھ گھونٹ پانی مل گیا, ورنہ بند پڑا سارا. تو صحابہ آئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ اور بڑے بڑے کبار صحابہ جن کو اللہ پاک نے شجاعت بھی عطا فرمائی, اور صحابہ ایک دوسرے کی جان ہوا کرتے تھے. حضرت عثمان سے آ کے بار بار منتیں کر رہے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ ہمیں اجازت دے دیں, ہم ان کو حشر نشر کر دیتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری طرف سے ان پر ہاتھ اٹھانے کی تمہیں اجازت نہیں. تو صحابہ جب دق ہو گئے بالکل, تو صحابہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کی یہ جان کے دشمن ہیں,
اور آپ کو مارنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے. حضرت عثمان نے کہا بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور حضور نے کہا تھا کہ عثمان یاد رکھو تم کہ میرے بعد تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا، تم پر مظلومیت آئے گی اور میرے شہر کے اندر لوگ تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن عثمان ایک بات یاد رکھنا کہ تو اپنی جان کو بچانے کے لیے محمد کے شہر میں خون خرابہ نہ ہونے دے. تو مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر عثمان تیرے خون کی وجہ سے خون نہ بہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عثمان کی جان ہے، اللہ کے نبی کا وہ فرمان میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ عثمان اپنی جان کو بچانے کے لیے محمد کے شہر میں خون خرابہ نہ ہونے دینا، تو میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، لیکن مدینہ پاک میں میری جان کے بچانے کے لیے مسلمانوں کا خون ہو یہ مجھ کو برداشت نہیں. میں مرنے کو تیار، میں قربان ہونے کو تیار، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں اپنے ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتا. اس کا عہد و پیمان میں نے حضور سے کیا تھا، لہذا میں مر جاؤں گا اپنے خاطر حضور کے شہر میں خون خرابہ نہیں ہوگا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اس کے بعد پھر ان بلوائیوں نے جب صحابہ مجبور ہو گئے کہ حضرت عثمان کسی طور پر اجازت نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ بغیر اجازت کے کرنا بھی مسئلہ تھا، امیر المومنین تھے اور امیر کی نافرمانی کسی قیمت پر صحابہ نہیں کر سکتے تھے. تو ان بلوائیوں نے پھر حملہ کیا، حضرت عثمان کو بہرحال شہید کیا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے پوری وہ بڑی عجیب ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زندگی میں کچھ لوگوں کو جنتی ہونے کی اور شہید ہونے کی خبریں حضور نے زندگی میں 12 مرتبہ دی. اور یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے بارے میں تو جگہ جگہ روایتوں میں آتا ہے. ایک روایت حضرت انس سے ہے. حضرت انس کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد کی طرف تشریف لے گئے. ساتھ آپ کے بزرگ صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں اکابرین امت، یہ تینوں ساتھ تھے. اب پتھری جبل کو کیا ہوا، جبل احد کو حضور اوپر چڑھے ہیں، صحابہ کے ساتھ 3 صحابہ ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احد وابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم، یہ 3 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. فرجف بہم، جب پہاڑ کے اوپر چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پہاڑ جناب ہلنے لگا. میں اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ حضور اور صحابہ کی آمد پر وہ جناب خوشی سے ناچنے لگا کہ او ہو بڑے بڑے لوگ آ گئے بھائی ہمارے در پر، ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ آ گئے. تو وہ احد پہاڑ میں لرزہ طاری ہو گیا، ہلنے لگا، پورا پہاڑ ہل رہا تھا. تو حضور نے دیکھا کہ احد ہل رہا ہے، جیسے زلزلہ آتا ہے زلزلے کی کیفیت، وہ زلزلے والی آواز پہاڑ میں نہیں تھی کہ جس سے خوف محسوس ہو اور دور تک وہ آواز سنائی دے اور دور تک کے لوگ گھبرا جائیں کہ زلزلہ آ گیا، ایسی کیفیت نہیں تھی. بس وہ جھول رہا تھا. جیسے اللہ کا عرش حضرت سعد بن معاذ ہے نا، محدثین نے یہی تشریح کی ہے. حضرت سعد بن معاذ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا انتقال ہوا، ان کی روح نکلی، بدن سے روح نکلی، اوپر کی طرف گئی. سب کی روح اوپر ہی جاتی ہے. اگر نیکوکار لوگوں کی روح ہے تو پہلے آسمان پہ استقبال، آگے جانے کی اجازت. صحابہ کا فرشتوں کا ایک پورا قافلہ ان کے ساتھ باراتی کے طور پہ ملتا ہے. پھر دوسرا آسمان، پھر دروازہ کھلتا ہے اجازت ملنے پر، ایک بارات فرشتوں کی دوسرے آسمان کی ساتھ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اور پھر یہ روح اللہ کے نیک بندے کی سیدھی براہ راست اللہ کے عرش کے سامنے آتی ہے اور سجدہ ریز ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے آخری سجدہ یہ روح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے نیک بندے کی روح ہے اور اس کو لے جا کر عزت کے ساتھ علیین کے اندر پہنچا دو. وہاں سے اس کا آخری سجدہ مکمل ہوتا ہے. اور جو دنیا میں سجدوں کی کثرت کرنے والے ہیں، اللہ یہ آخری روح کو جو سجدہ نصیب ہوگا انہی ارواح کو ہوگا جنہوں نے دنیا میں 5 وقت سجدوں کا اہتمام کیا ہوگا. میرے بھائیو کام کھول کر سن لو، میں بار بار وعید کے طور پہ بتاتا ہوں، اللہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، جو مسلمان 5 وقت کی نماز کا عادی نہیں ہوگا، اس کی موت کے بعد اس کی روح کو پہلے آسمان سے واپس کیا جائے گا اور اس کو اللہ کے عرش کا سجدہ نصیب نہیں ہوگا. اپنے لیے خود فیصلہ کرو کہ کیا چاہتے ہو. اگر آپ کی روح اللہ کے عرش کا سجدہ
سجدہ چاہتی ہے اور اللہ کے عرش پہ اللہ کے سامنے سجدہ چاہتی ہے، 5 وقت کی نماز میں آنا پڑے گا، صرف جمعے کی نماز پر، صرف عیدین کی نماز پر، صرف رمضان مبارک کی نمازوں کے اوپر اللہ کی قسم یہ فیصلہ نہیں ہونا، نہیں ہونا، نہیں ہونا۔ کی نیند سے بیدار کرنا ہے۔ زمانہ گزر گیا یہ بات کہتے ہوئے کہ 5 وقت کی نماز پر آوے، صرف جمعہ نہیں۔ ارے جمعہ تو عام نمازوں سے ہلکا ہے، جمعہ تو عام نمازوں سے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے، میں دعوے کو دلیل سے ثابت کروں گا، جمعہ ہمارا عام نمازوں سے ہلکا ہے۔ عام نمازیں ہماری جمعے سے زیادہ اہم ہیں۔ پوچھے کیسے؟ بھائی کیسے؟ پوچھیے آپ مجھ سے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جمعہ ہمارا ہلکا ہے، جمعہ ہمارا عام نمازوں سے ہلکا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فقہاء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بہت ساری حالتوں کے اندر مسلمان کے اوپر جمعہ معاف ہو جاتا ہے۔ بہت ساری حالتوں میں جمعہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، معاف ہو جاتا ہے۔ آپ مسافر ہیں، جمعہ بولو کیا ہے؟ بولو بھائی کیا ہے؟ معاف ہے۔ آپ مریض ہیں، مسجد نہیں آ سکتے ہیں، بولو جمعہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو محبوس کیے ہوئے، آپ کو قید میں ڈالا ہوا ہے، آپ کو حکومت اٹھا کر لے کر جیل میں بند کر چکی ہے اور آپ جیل کے اندر جیلر کی مرضی کے تابع۔ جمعہ بولو آپ پر کیا ہے؟ جمعہ معاف ہے۔ عورت پر جمعہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ تو جمعہ بہت ساری حالتوں میں معاف ہو جاتا ہے، لیکن اب آ جائیں 5 نمازوں کی طرف تو مجھے آپ ثابت کریں کہ فجر کی نماز کب معاف ہے، ظہر کی نماز کب معاف ہے، عصر کی نماز کب معاف ہے، مغرب اور عشاء کب معاف ہے۔ کوئی مسلمان کھڑے ہو کر ان 5 نمازوں کی معافی کی کوئی ایک صورت بتا دو۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر تو کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتا تو بیٹھ کر پڑھ، وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ، اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنا مریض ہو گیا تو اشارے سے نماز پڑھ۔ ہر حال کے اندر تجھے نماز پڑھنا پڑے گی، حتیٰ کہ اگر تیری موت کا وقت قریب آ گیا تب بھی تجھے نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور تجھ پر اگر بے ہوشی ایسی آئی کہ 5 نمازوں سے کم وقت کے اندر تجھے ہوش آ گیا تو ساری نمازیں دوبارہ کیا کرنا پڑیں گی؟ بولو بھائی کیا کرنا پڑیں گی؟ قضا کرنا پڑے گی۔ کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، نہ سفر میں معاف ہے، نہ حضر میں معاف ہے، نہ جہاد میں معاف ہے، نہ تبلیغ میں معاف ہے، نہ بیماری میں معاف ہے، نہ حبس کے اندر محبوس ہونے کے اندر معاف ہے۔ جمعہ بہت ساری حالتوں میں معاف ہے، عام نمازیں بہت ساری حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو بولو جمعہ ہم ہوا یا 5 نمازیں؟ بولیے بھائی۔ تو ہمارا زور کس پر ہے؟ جمعے پہ۔ حضرت سارے جمعے پہ آ جاتے ہیں، جمعہ پڑھیں گے اور باقی کون نمازیں پڑھے گا؟ بھائی جمعہ آپ کا اہم نہیں ہے۔ آپ اگر جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے جو آپ فجر نہ پڑھیں اس پر گناہ ہے، جو ظہر نہ پڑھیں اس پر گناہ ہے، جو عصر نہ پڑھیں اس پر گناہ ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر میں جمعرات کی رات کو یہاں سے نکلا تھا، لاہور پہنچا، سارا دن لاہور پہنچا ایسے وقت کے اندر کہ جمعہ سفر میں تھے، 1 بجے کے وقت ہماری ٹرین پہنچی، میری جمعے کی نماز نکل گئی اور میں بڑا خوش، بڑا مطمئن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سفر میں ایک سہولت جو دی ہے، خدا کی دی ہوئی سہولت سے خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے، نہ آج مجھے تقریر کرنا پڑی، نہ مجھے آج خطبہ دینا پڑا، نہ آج مجھے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ کھٹ سے 2 رکعت پڑھوں گا اور بڑے مزے سے سکون سے۔ اور جمعے میں لاہور کو پہنچا اور لاہور کے اندر ایسے وقت پہنچے کہ جمعے کی نمازیں ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہاں گئے اور جانے کے بعد کسی قسم کا کوئی غم نہیں تھا۔ 2 رکعت اپنی ظہر کی نماز پڑھی، خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے جمعہ معاف کر دیا۔ بتاؤ کبھی ایسی حالت کسی عام نماز پہ آتی ہے؟ بولیے۔ تو آپ کے جمعے سے زیادہ تو آپ کی وہ نمازیں اہم ہیں۔ اور یہ پبلک کا عجیب رجحان چل پڑا ہے، جمعے میں سارے آ جائیں گے، ہفتے میں 1 نماز ادا کری اس کے بعد سارے۔ تو بھائی یہ غلط ہے، معاف کیجیے گا، یہ غلط ہے۔ تو وہ روح آسمان کے اوپر چلی جاتی ہے نا، تو آسمان پہ عرش کھلا، تو حدیث بعد میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، روح نکلی۔ تو جب یہ روح چلتے چلتے آسمان پر پہنچی تو آقا انعامدار نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ جب میرے صحابی حضرت سعد بن معاذ مرے ہیں نا اور ان کی روح نکل کر عرش پر گئی ہے تو حضرت سعد کی موت سے دنیا ہلی ہے، اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا تھا حضرت سعد کی۔ تو حضرت سعد کے موت سے اللہ کا عرش ہلا۔ اس کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ جب روح آسمان پر پہنچی اور عرش کے اوپر پہنچی تو اس کے استقبال کے اندر
اللہ کا عرش ہل رہا تھا، اللہ کا عرش ہو رہا تھا، وہ جھوم رہا تھا اللہ کا عرش۔ تو میرے بھائیوں، بعض لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو جبل احد ہلنے لگا، تو جبل احد جب ہلنے لگا، جوش میں آ کر، خوشی میں آ کے، ولولے میں آ کے، فضربہ برجلہ، فضربہ برجلہ، اللہ کے نبی نے جبل احد پر اپنا پیر مارا اور کہا اسکت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد اپنی جگہ پہ ثابت ہو جا، بے شک تیرے اوپر ایک نبی اس وقت موجود ہے، تجھ پر ایک صدیق موجود ہے، اور خدا کی قسم تجھ پر 2 شہید موجود ہیں۔ کتنے شہید ہیں بولو؟ 2 شہید ہیں۔ سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ ان 2 شہیدوں سے کون کون مراد؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ اور احادیث کے اندر جگہ 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 ان خلفائے ثلاثہ کی یہ ترتیب آئی ہے، جہاں پر بھی ذکر آیا پہلے ابو بکر کا نام ہے، پھر عمر کا نام ہے، پھر عثمان کا نام ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بہت ساری حدیثیں اس قسم کی جمع ہیں، اور ان تمام حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خلافت کی ترتیب بھی اللہ کے ہاں یہی ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی حدیثوں میں نام آیا اسی ترتیب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کی عظمت نصیب فرمائے۔ اذان ہونے دے، سنت پھر اذان۔